ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی شرفنا لعلوم الحدیث والقرآن، والصلاة والسلام علی من قال انما بعثت معلما، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الاسماء كلها، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلم نور، وقال علی رضی اللہ عنہ رزینا قسمة الجبار فینا، لنا علم وللجہال مال، فإن المال يفنى عن قریب وإن العلم باق لا يزال۔ ہم سے تاریخ ہے، تاریخ کا عنوان ہے ہم سے تاریخ ہے، تاریخ کا عنوان ہے ہم، وقت بھی جانتا ہے، وقت کی پہچان ہے ہم سے الجھو گے تو انجام برا ہوگا، ہم سے الجھو گے تو انجام برا ہوگا، رب کعبہ کی قسم صاحب ایمان ہیں ہم۔ قابل اصل تکریم اساتذہ کرام، منصفین نظام اور میرے ہم مشن، ہم سفر اور ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج کے اس عظیم الشان پروگرام میں بندی جس موضوع کو تخیلات کی وادیوں سے نکال کر، لفظوں کا جامہ پہنا کر، آپ کے ذہنوں میں اتار کر دل کی بنجر زمین کو سیراب کرنا چاہتی ہے، وہ ہے دینی مدارس کی ضرورت، اہمیت اور کردار۔ سامعین محترم، اس امت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے جو پہلا مدرسہ قائم ہوا وہ غار حرا تھا، جس کے معلم اول رب کائنات، متعلم اول رحمت کائنات، واسطہ اول جبریل امین، کتاب اول قرآن کریم اور مخاطبین اولین صحابہ کرام کی جماعت تھی۔ سامعین محترم، لوگوں کا عام خیال یہ ہے کہ مدرسہ ایک مخصوص چہار دیواری کا نام ہے، مدرسہ ایک شاندار عمارت کا نام ہے، مدرسہ پرشگوں ہاسٹل اور پرکشش درسگاہوں کا نام ہے۔ اسی لیے وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اگر مدرسے کی عمارت کو گرا دیا جائے تو مدرسہ ختم ہو جائے گا، لیکن میں اس خیال کی پرزور تردید کرتی ہوں۔ سامعین محترم، مدرسہ فلق بوس عمارت کا نام نہیں، مدرسہ مزین اور متعین کمروں کا نام نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم اس سادہ سے چبوترے کو مدرسہ نہیں کہہ سکتے جہاں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے والوں کو اصحاب صفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم دیوبند میں واقع سنار کے درخت کے سائے کو مدرسہ نہیں کہہ سکتے جہاں محمود نامی استاد نے محمود نامی شاگرد کو تعلیم دے کر ہزاروں مدرسوں کی بنیاد رکھی تھی۔ تو پھر آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو کہ اگر ان چیزوں کا نام مدرسہ نہیں تو مدرسہ کیا ہے؟ تو میں عرض کرتی ہوں، مدرسہ وہ ہے جہاں انسان کو انسان بننے کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں اسے زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا جاتا ہے، جہاں علم کی شمع اس کے سینے میں روشن کی جاتی ہے، جہاں اسے اعلیٰ اخلاق اور آداب سکھائے جاتے ہیں۔ سامعین محترم، دور حاضر میں ان دینی مدارس کا جائزہ لیتے ہیں تو فوراً ذہن کی گلیوں میں یہ سوال گردش کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ان دینی مدارس کا کیا کردار ہے۔ تو آپ کو میں بتلاتی ہوں کہ ان دینی مدارس کا کیا کردار ہے، تو سنیے اور غور سے سنیے۔ اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو آپ کا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو حقوق والدین کو بتانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو حقوق زوجین کو بتانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو ترقی کا علم بتانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو خانقاہوں میں اللہ اللہ کا نام نہ گونجتا، اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو قومی اسمبلی میں ناموس رسالت اور ناموس صحابہ کی لڑائی کوئی نہ لڑتا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، چشم فلکتی پرکھ چکی ہے ہمیں نگاہ کار سے، چشم فلکتی پرکھ چکی ہے ہمیں نگاہ کار سے، پوشیدہ کیوں کر رہ گیا ہمارا اثر اگیار سے، ہو چشم و نگر کے پردے احراب سے سب پر نظر، سارا جہاں چمک رہا ہے ہمارے کردار سے۔ سامعین محترم، مفکر پاکستان، شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، جن کی زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ کالج یونیورسٹی میں گزرا، جن کی قلندرانہ نگاہ کتنی دور رس حقیقت شناس تھی، فرمایا ان مکتبوں کو اسی حالت میں رہنے دو، غریب مسلمانوں کے بچوں کو انہی مدارس میں پڑھنے دو، اگر یہ مولانا اور مدارس میں ہے تو
نشان نہیں ملتا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر بھی کیا نہ رہے تو تکبیر بھی فتنہ۔ وما